عالمی یوم نسواں پر بنت ہوا کی عظمتوں کو سلام کہ تیرے وجود سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں. تجھ میں شعلے بھی ہیں، صرف اشک فشانی ہی نہیں. تو حقیقت بھی ہے، دلچسپ کہانی ہی نہیں. تیری ہستی بھی ہے، ایک چیز جوانی ہی نہیں. اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. توڑ کر رسم کے بت برے قدامت سے نکل. توڑ کر رسم کے بت برے قدامت سے نکل. ذوف عشرت سے نکل، وہمِ نزاکت سے نکل. نفس کے کھینچے ہوئے حلقے ازمل سے نکل. یہ بھی ایک قید ہے، قید محبت سے نکل. راہ کا خار ہی کیا، گل بھی کچلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. تو فلاطون اور ارسطو ہے، تو زہرا پروین. تیرے قبضے میں ہے گردوں، تیری ٹھوکر میں زمین. ہاں اٹھا، جلد اٹھا، پائے مقدر سے جبیں. میں بھی رکنے کا نہیں، وقت بھی رکنے کا نہیں. لڑکھڑائے گی کہاں تک، سنبھلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں. تجھ میں شعلے بھی ہیں، اشک فشانی ہی نہیں. اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. ان دیکھتی ہوئی آنکھوں کو اور ان سنتے ہوئے کانوں کو ہمارا پیار بھرا سلام، ہمارا پیار بھرا آداب. ناظرین، میں نے کیفی صاحب کی نظم آپ کے سامنے جو رکھی، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ایک مرد ایک عورت کی تعریف کس طرح سے کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو سمجھتا ہے، جانتا ہے. دنیا کی رونقی اگر ہم دیکھیں ایک مرد سے بھی ہے اور ایک عورت سے بھی ہے. آج یہ مبارک دن جو عورتوں کے لیے خاص ہم مناتے ہیں، انٹرنیشنل وومنز ڈے. ہر کوئی دن اگر ہم دیکھیں، وہ خاص مدرز ڈے ہو، فادرز ڈے ہو، والد کے لیے ہو، ماں کے لیے ہو یا بچوں کے لیے ہو، ہر کوئی دن آپ کے لیے خاص ہوتا ہے. آپ وہی انڈیویجول آج بھی ہے، آپ وہی انسان کل بھی ہے، لیکن کوئی دن ہوتا ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس میں ہم اپنی محبت اظہار کرتے ہیں، جس میں ہم محبت کو دکھاتے ہیں، آپ کو خاص اس دن فیل کرواتے ہیں. اسی طرح اس پروگرام کو بھی آج ہم منائیں گے. آج کا دن ہم منائیں گے اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ، بات کریں گے، گفتگو کریں گے ان چیزوں پہ اور تحقیق کریں گے کہ عورت کا مقام کیا ہے. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں پیرزادہ عبدال مہجور صاحب. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سینئر صحافی رہ چکے ہیں، فارمر براڈ کاسٹر رہ چکے ہیں، ادیب ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سعیدہ افشانہ جی، جو کہ کوآرڈینیٹر ہے ڈی وائی ڈی سینٹر یونیورسٹی آف کشمیر میں. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے جینڈر گیمٹ، عورت کے لیے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ناہدہ اکرم جی، جو کہ ٹیکنیکل آفیسر ہے یونیورسٹی آف کشمیر میں. آپ تینوں مہمانوں کا خوش آمدید ہے، استقبال ہے ہمارے پروگرام میں. بہت خوشی، بہت مسرت ہوئی آپ کو دیکھ کے. آپ سے بات کریں گے. عبدال صاحب جی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ کے پاس آؤں گی کہ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل وومنز ڈے آج ہم منا رہے ہیں ورلڈ وائڈ، جی ہاں. لیکن آپ پرسنلی آپ اس دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو عالمی دن ہم مناتے ہیں، جی. کبھی چلڈرنز کا، کبھی جی. مزدوروں کا، جی. کبھی کہیں کا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دن ہم احساس دلائیں لوگوں کے بیچ، اور پہلے خود کو یہ احساس دلائیں کہ ہمارے کیا فرائض ہیں. جی. ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جی. کیا اس میں ہم واقعی عورت کے ساتھ وہ برابری کا سلوک کرتے ہیں؟ کیا اس کو وہ حقوق حاصل ہیں جس کی وہ مستحق ہیں؟ کیونکہ جب فطرت کی نظر سے دیکھا جائے، جب عورت اور مرد نے اس سرزمین پر قدم رکھے، تو اس وقت فطرت نے فیصلہ کیا
फितरत के मुताबिक ही चलते थे। कौन घर में बैठेगा, कौन बाहर जाएगा, कौन लकड़ी काट कर आएगा, कौन खाना पकाएगा, फिर घर से मकान, मकान से टाउन से शहर। तो इस वक्त ये जो मौजूदा सूरत हाल है, तो इसमें फिर जाहिर है मतलब सिविलाइजेशनल जो एक एवोल्यूशन होता है और कल्चरल भी, तो उसमें फिर महसूस होता है कि कहीं इस सफ़र में कोई दो में से पीछे तो नहीं रह रहा है, दो में से किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही है। तो उभरते हैं हमारे दो सवाल इस वक्त, वो है जिनसी बराबरी और औरत को बाख्तियार बनाना। तो ये एहसास जो है ना, ये इनफरादी तौर मुझे इस वक्त गहरा जाता है कि नहीं कुछ करना चाहिए। तो यही मेरा मतलब फर्ज है कि कुछ मैं उजागर बेदार हो जाऊं। अगर मैं सोया हुआ हूं, बेदार हो जाऊं कि नहीं कुछ करना है जी। बहुत शुक्रिया। अफसाना जी, मुझे आप ये बताइए कि आप औरत को किस तरह देखती हैं, जो एक घर पे होती है और जो औरत फील्ड में, वर्क में या ऑफिस में होती है? क्या कोई डिफरेंशिएट है या आप देखती हैं दोनों औरतें सेम है? जी मुझे लगता है पहले ये डाइकोटमी करना कि कुछ औरतें बाहर काम कर रही हैं और कुछ औरतें घरों में बैठी हुई है, ये डाइकोटमी ऐसी है कि आप डिवीजन कर रहे हैं। अगर आप औरतों के हुकूक के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले ये डिवीजन क्रिएट करना ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक अनपेड लेबर जो है, जो आपके घरों में औरतें हैं जिन्हें हम होम मेकर्स कह रहे हैं, वो काम कर रही हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए शायद एक इंसल्ट है। और आप सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे जो बाहर जाती है, कमाती है और हमारी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जो होम मेकर है उसकी जो अनपेड लेबर है और जिस तरह वो फैमिलीज को गाइड करती है, जिस तरह घर को संवारती है, आने वाले नस्लों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिस पे ये बात करना कि क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मुझे लगता है पहले डिफरेंशिएट करना ही नहीं चाहिए। और ये जब हम ये डिस्कोर्स लाते हैं बाहर जाने वाली औरतें और घरों में बैठने वाली औरतें, तो ये पहला एक बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है, क्योंकि आप औरतों को डिवाइड कर रहे हैं ऑन देयर रोल्स। लेकिन हमें पहले ये देखना है कि कलेक्टिवली जो औरतें हैं उनके क्या मसाइल है, उनके जो हिस्ट्री है उसको देख के इतने सालों से हम चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि औरतें किस तरह डिफरेंट फेजेस में जाके आगे बढ़ रही है। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो घरों में औरतें बैठी वो आगे नहीं बढ़ी हैं, वो भी बहुत आगे बढ़ी हैं। उन्होंने फिलोसफर्स क्रिएट किए हैं, उनको जन्म दिया है, थिंकर्स को जन्म दिया है, हमारे जो राइटर्स हैं उनको जन्म दिया है, लीडर्स को जन्म दिया है। तो वो तो एक बहुत बड़ी इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। तो ये सवाल ही शायद गलत है कि हम कैसे इनको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने की कोई वजह नहीं है। और रही बात इंटरनेशनल वीमेंस डे जो आज हम मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस वक्त ये सोचने का टाइम नहीं है कि अभी तक क्या हुआ, और ये भी शायद रिफ्लेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है या सेलिब्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जब भी हम इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें ये सेलिब्रेट करना है कि हम कहाँ तक आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दिन ऐसा दिन होना चाहिए जहां हमें ये समझना है कि हमें और आगे कितना जाना है, हाउ फार वी स्टिल हैव टू गो, एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैव नॉट बीन डन सो फार। और औरत जो है, औरत के इर्द गिर्द जो एक डिस्कोर्स है एमेंसिपेशन का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, इसको फिर से रिविजिट करने की जरूरत है। सो आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर। थैंक यू सो मच। नाहिदा जी, आपके से जानना ये चाहूँगी मैं कि आप देख रहे हैं कि औरत ने आज तक बहुत सारी अचीवमेंट्स की है, बहुत सारी फील्ड्स में वो आगे गई है, लेकिन कोई ऐसी बात आपको लगी कि अभी भी औरत कहीं ना कहीं पे कमज़ोर है, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ, और एक बात मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये वुमेंस डे हम मना रहे हैं, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा सोच है, साल का हर एक दिन वुमेन का है जी। विदाउट वुमेन कुछ भी नहीं है। सही बात। मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है, जैसे जन्नत अधूरी रही एक औरत के बगैर, उसी तरह से हर एक घर, ये जहां जितना भी है, ये अधूरा है एक औरत के बगैर।
جیسے کہ مسجد ہماری ہے وہ آباد ہے مردوں سے، اور یہ جو ہمارے گھر ہے یہ آباد ہے عورتوں سے. صحیح. آپ کبھی کسی گھر میں جا کر دیکھیں جہاں پہ عورت نہ ہو، بالکل. تو وہ انٹائرلی ایک ڈفرینٹ گھر مطلب ہوتا ہے. سچویشن بھی ہاں، ہوتی ہے، بالکل. ماحول بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. عورت کا یہ ایک گھر میں باندھنا، جیسے کہ میم نے ابھی بولا کہ نے فلاسفرز کو جنم دیا ہے، ہر ایک چیز کو. اگر اس وقت عورت سوسائٹی میں ہے تو اس کے پیچھے بھی عورت ہی ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ اور کوئی ہو، تبھی ایک عورت باہر جا سکتی ہے. تو اس میں جتنا ہم کریں اتنا کم پڑتا ہے. جیسے کہ میم نے ابھی بولا ہے کہ ہر ایک فیلڈ میں عورت ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ صرف حوصلہ دینا ہے، عزت دینا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی کو عزت نہ دے سکتے ہیں تو اس کا توڑ، اس کا وہ جو سٹاپ ہو جاتا ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے. کیونکہ میرے حساب سے ایک عورت ہر ایک چیز کر سکتی ہے لیکن عزت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی ہے. بالکل. جتنا ہم ایک عورت کو عزت دیں گے وہ اتنا آگے جائے گی اور اچھے سے جائے گی. بہت ساری چیزیں یہ عورت کا ہی ہنر ہے جو گھر کے ساتھ ساتھ اپنی آفیشیل لائف بھی بیلنس کرتی ہے، ایک ہسبینڈ کو تیار کرتی ہے، خود بھی تھکی ہوتی ہے نا. ہسبینڈ بھی آتے ہیں، عورت بھی آتی ہے، لیکن یہ سیدھے کچن میں جاتی ہے، سنبھالتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، ہسبینڈ کو سنبھالتی ہے، ایون کے ہسبینڈ کے پیرنٹس کو سنبھالتی ہے، پوری فیملی کو سنبھالتی ہے. یہ میرے حساب سے صرف ایک حوصلہ، ایک عزت افزائی، اس میں بہت ضروری ہے. اس میں ہم پیچھے رہتے ہیں. بس ایک عورت کو صرف پیار دو، عزت دو، عزت کام، اور وہ پھر خود ہی دکھائے گی کہ کیا کر سکتی ہے. sky is the limit. جی، بہت شکریہ آپ کا. عبدال صاحب، میں آپ کے پاس آپ سے یہ جاننا چاہوں گی پھر سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے سوسائٹی میں ایک قانون یا ہم ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں یا کوئی چیز رکھتے ہیں عورت پہ کہ یہ کرنی چاہیے، لیکن آپ مجھے بتائیے اپنے نظریے سے کہ ایسا کیا ہم کریں کہ عورت پہ وہ چیز یا وہ رول لاگو نہ ہو؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک منسکول مائنورٹی ہوگی مردوں کی جو عورتوں کو اگر وہ ورکنگ پلیس پر ہو تو پھر ان سے مطلب اچھا سلوک نہیں روا رکھا جاتا. جی. بڑے سینسیبل ہوتے ہیں ہسبینڈ، اکثر میں نے دیکھے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی جو شریک حیات ہے وہ آگے بڑھے، بڑے بڑے کام کریں، اونچے عہدوں پر رہے. وہ فخر محسوس کرتا ہے بیکاز اف دے ہیو اے ریئلائزیشن دیٹ دے آر پارٹنرس، ایک دوسرے کے وہ حصے دار ہیں. ایک جسم ہے، دو جان ہے نا. تب تو یہ مسئلے اٹھیں گے نہیں. لیکن عورتوں پر بھی ایک سینسٹیو ذمہ داری ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر ایسا ماحول نہ بنائے کہ مرد کو یہ محسوس ہو کہ نہیں کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے تھوڑا سا توازن بگڑ رہا ہے اس ڈومیسٹک زندگی کا، گھریلو زندگی کا توازن، رشتوں میں توازن تھوڑا بگڑ رہا ہے. تو اس کے لیے کافی سینسٹیو ہونا ہے عورتوں کو بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں پر تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہی ہے. پہلے سے بھی مرد کی تو ایک سپیریئر پوزیشن رہی ہے شروع سے ہی. تو اس پر ظاہر ہے جو ہیڈ ہوتا ہے اس پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. بلکہ مرد کو انکریج کرنا چاہیے عورت کو کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا سکتی ہے جہاں اس کو کٹھنائیوں کا سامنا نہ کر، رکاوٹیں اس کے سامنے نہ آئیں. یہ مرد کر سکتا ہے یہ رول، اور اس کو حساس ہونا پڑتا ہے، اور حساس ہونا لازمی ہے ہر وقت. یہ نہیں کہ وہ مہینے میں ایک آدھ بار تھوڑا سا اپنی شریک حیات سے بات کرے، جی آپ کو یہ کرنا ہے، یہ ایسا ٹھیک ہے. یہ کنٹینیوئنگ پروسیس ہونا چاہیے، اس کی بیہیویئر کا ایک حصہ ہونا چاہیے. آپ یہاں پہ والدہ یا والدین کی کتنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کو یا ایک لڑکے کو اس طرح کا فرد بنانا؟ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم والدین پیرنٹنگ جو یہاں ہوتی ہے نا، اس میں ہم نے وہی جو ماڈرن ایجوکیشن ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے کہ ہمیں بچے کو تیار کرنا ہے، اگر کریش میں ہے اسی حساب سے یہ کرنا ہے، کپڑے لانا ہے، اس کو کھلانا ہے. یہ پھر وہ جب 5ویں کلاس تک بھی آ گیا، 6ٹھی جماعت تک بھی آ گیا، تب تک بھی وہی تیاریاں، یہ کرو سب دے دو اس کو ٹائم پر. لیکن
ان کے کریکٹر بلڈنگ پر کو کسی کی نظر نہیں ہوتی ہے، دو میں سے ایک، کیونکہ وہ ان نزاکتوں کو یہ سوچتے ہی نہیں ہے. ایک مرد یا ایک عورت کے جسم میں میرے خیال میں 10 سال کی عمر سے ہی یہ شروعات ہوتی ہے، کئی طرح کی تکالیف یا کچھ پرابلمز وہ ڈیولپ ہونے لگتے ہیں. وہ جو تھوڑا سا 16-20 سال کی عمر تک پہنچ کر وہ پریشانی کا رخ اختیار کرتے ہیں. کچھ ایسے افراد دیکھے ہوں گے ہم نے، چونکہ یہاں اتنی ابھی اس سماج میں سینسٹیوٹی نہیں ہے. آپ یورپ دیکھیے، وہاں اس کے لیے کلینکس بنے ہیں جہاں اس طرح کے، یہ آپ کو کچھ بولیں گے نہیں، سطحی طور آپ سے کہیں بس آپ کا ریفلیکشن یہ ہوگا نہیں، یہ ڈپریشن کا شکار ہوگا. اچھا، دیٹ از ون سمٹم آف دیٹ ایلمنٹ، ڈپریشن. اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. ان چیزوں کو، ان سیکرٹس کو، ان ہڈن باتوں کو سمجھنے کی ذمہ داری پیرنٹس پر ہے. انہیں بکس کو پڑھنا چاہیے، اس کے لیے بکس لکھی گئی ہے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ خالی نہیں ہے کہ بچے کو جنم دینا ہے، اس کو اسکول بھیجنا ہے. اس کی کیریکٹر بلڈنگ، اس کا ہیلتھ کیئر، خاص کر یہ سینسٹیو سٹیج ہوتا ہے ہیلتھ کیئر کا. اگر ہم دیکھیں گے 10 سال سے 20 سال کی عمر تک کا، اسی میں سارا کیریکٹر بلڈنگ ہو جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ہے نا. تو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خالی پیرنٹنگ کو یہ نام دیں کہ ان کو پیسے دے دیں گے، کتابیں خریدیں گے، ٹیوشن اچھی پرووائڈ کریں گے، کپڑے اچھے دیں گے اور 99% یہ مارکس لے لیں. 99% مارکس لے کر مان لیجئے وہ انٹرنلی کسی ایک تصادم آرائی کا، کانفلکٹ کا شکار ہے وہ بچہ وہ بچی، تو کیا کریں گے آپ؟ بالکل سر، بالکل عائد ہوتی ہے ماں باپ ذمہ داری، چاہے عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ان کی پرورش بڑے اچھی طریقے سے کرے. افشانہ جی، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو ہسٹری یا تاریخ میں کوئی عورت چننے کا موقع ملے جس سے آپ متاثر ہوئی ہو، تو کون عورت ہوگی وہ؟ بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ ایسے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں آمنے سامنے، جیسے ابھی ہم نے پرورش کی بات کی، تو مینٹرنگ کی اگر بات کریں تو مینٹرنگ تو وہی کر سکتا ہے جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو، جو آپ کا رول ماڈل بنے. تو ہر ایک بچے کے لیے مجھے لگتا ہے ماں سب سے بڑی رول ماڈل ہوتی ہے، سب سے بڑی مینٹر ہوتی ہے. اور آج کل کے بچوں کے لیے جیسے عبدال صاحب نے کہا کہ آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ بزی ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ ان اینڈنگلی اسکرول کر رہے ہیں موبائل پہ، تو آپ کا بچہ بھی کچھ امبائب کر رہا ہے. جب ہم بتاتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرفیو کیجئے، ڈیجیٹل ڈیٹاکسنگ کیجئے، بچوں کے سامنے ان کو کہیے کہ زیادہ موبائل استعمال نہ کریں. پہلے آپ کو اپنی مثال پیدا کرنی ہے کہ آپ کتنا خود استعمال کرتے ہیں موبائل. ان دا سیم وے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک لیونگ ایگزامپل جو ہوتا ہے وہ آپ کی ماں ہوتی ہے، آپ کے والد صاحب ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے جو ویلیوز ہوتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں، یا اگر سکھاتے بھی نہیں ہیں آپ انوالنٹرلی وہ امبائب کر لیتے ہیں ان کو دیکھ کے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میری ماں، ہر ایک کے لیے ایک ماں جو ہوتی ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتی ہے، بیسٹ مینٹر ہوتی ہے. لائف کے بہت سارے فیزز پہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے، آپ سے بات کرتی ہے. اور واقعی اگر ماں کی بات کریں تو مائی مدر از اے ایبسلیوٹ ہوم میکر. تو باہر کی دنیا سے زیادہ دیکھی نہیں ہے، تب بھی وہ مجھے ہمیشہ ایک بہت بڑی اور بہت ہی بیسٹ مینٹر لگی. اس کے بعد اگر آپ مینٹرنگ اور انسپریشن میں بہت فرق ہے. اب آپ جن کی بات کریے وہ انسپریشنز ہوتی ہیں، تو دیر آر سو مینی ویمن جن کی کہانیاں سن کے، جن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ انسپائر ہو جاتے ہیں. دین اسٹارٹنگ فرام اگر فلاسفرز ہیں، رائٹرز ہیں، سائنٹسٹس ہیں، تو وہ بہت بڑا مجموعہ ہے، بہت بڑا لسٹ ہے جس کا مطلب ہم شاید اس ٹائم پہ بات نہیں کر سکتے ہیں. لیکن 3 چیزیں ہیں جب آپ کسی کے ساتھ انسپریشن لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو شخص ہے اس میں ایلیمنٹ آف ریزیلینس کتنا ہے، اس نے کتنا برداشت کیا ہے، کتنی سیکریفائسز دی ہیں. کچھ ایسی سائنٹسٹ بھی ہے، اگر ہم سائنٹیفک فیلڈ کی بات کریں، جن کو پروزیکیوٹ کیا گیا کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے نوشنز دیے جو کہ اس وقت کے زمانے کو کافی
ही नापसंद आ गई, देन यू हैव राइट अनदर वैल्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी जो कोई इंस्पिरेशन है उसकी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट कितना था, उसकी लाइफ में वैल्यू सिस्टम जो है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी, फिर ये कि कंट्रीब्यूशन लेवल पे कितना किया है उन्होंने, सोसाइटी के लिए कितना काम किया है, वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स जिनको देख के आप लोगों से इंस्पायर होते हैं. और अगर हम औरतों की बात करें, दे आर एन नंबर ऑफ वीमेन हु हैव डन क्रेडिबल वर्क, बहुत ज्यादा काम किया है और जिनको देख के आप इंस्पायर हो जाते हैं. बहुत शुक्रिया. नाहिदा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि ऐसी आपको क्या बात लगती है कि एक औरत दूसरी औरत को मतलब उठा सकती है, अपलिफ्ट करवा सकती है? एक छोटी सी मिसाल अगर आप हमें दे तो. बिल्कुल. एक्चुअली दिस इज नॉट द अपलिफ्टमेंट. ये इसको हम अपलिफ्टमेंट नहीं कहेंगे. जैसे कि सर ने कहा, मैम ने कहा, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं कि कॉकर तशांत पूत हिचा. अगर मैं कुछ करूंगी तो मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द जितनी भी औरतें होंगी वो खुद ब खुद मुतासिर होंगे, वेदर शी इज डूइंग गुड और नॉट. ये गुड कर अच्छा कर रही है या खराब कुछ कर रही है, वो खुद ही इसमें या तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे या वो रिपल हो जाएंगे. ना इस कारण ये हम नहीं कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से हमें अपने आप में ही सुधार लाना है. हमें ऐसा कुछ करना है कि बाकी औरतें या जो घर बैठे हो या ऑफिस जाते हो या कोई भी औरत हमें देखकर मुतासिर हो जाए कि नहीं इसने कुछ अच्छा सा किया, हमें भी करना चाहिए. हम किसी को दूसरे वो स्पून फीडिंग हम नहीं कर सकते किसी को जब तक कि वो मुतासिर ना हो. जैसे माँ बाप होंगे बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनेगा. उसकी जो वो नर्चमेंट है उसके इस्तेमाल बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी कि मैं क्या, मेरी मदर क्या करती है, मेरे फादर क्या करते हैं. उसको वो सिखाने की जरूरत नहीं है. वो देखते मतलब देखते खुद भी सीख लेता है. उसी तरह से चाहे हमारा फ्रेंड सर्कल है, चाहे नेबर्स की औरतें हैं, चाहे ऑफिस में है, जैसे मैं जितना सुधार मैं लाऊंगी या जितना अच्छा मैं करूंगी वो भी इवेंचुअली वो सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता. सही बात. ये सिखाने की बात नहीं है. और अल्लाह ताला ने औरत में ये एक चीज रखा है और बहुत सी अच्छी चीज है ये एक औरत में, वो अडेप्ट कर लेती है. जैसे कि औरत ही ससुराल भी जाती है. मुझे नहीं लगता अगर कोई मर्द ससुराल जाएगा वो नहीं टिक पाएगा, मगर इस औरत में ये सिफत अल्लाह ताला ने रखा है. ये अडॉप्ट करती है, ये अडॉप्ट करती है और सबको करती है. ये सिर्फ हस्बैंड को अडॉप्ट नहीं करती है, ये सारे कुंबे को करती है, सारे खानदान को, उनके मिजाज को, उठने बैठने को, बिल्कुल बिल्कुल से एक माहौल होता है और उधर से. और ये कितना सहती है, ये कितना सहती है वो सिर्फ इसको पता है. ये उसके बगैर कोई भी नहीं जान सकता. तभी तो इतने रकम मिले इसको, किसके पैरों के नीचे जन्नत है. और तभी तो इतने मतलब इतने ऊंचे मुकाम मिले राइट फ्रॉम द बिगनिंग. मैंने कहा ना जन्नत अधूरी रही हवा के बगैर. जब तक हवा नहीं बनी जन्नत कंप्लीट नहीं, बिल्कुल इनकम्प्लीट. तो तब से देखिए कैसे वो जमीन पर उतर कर भी तब से उन्हें इंकशाफ किया है, अपनी एक मिसाल दी है. सबसे बेहतरीन औरत, सबसे अच्छी औरत. तो उसके बाद इवेंचुअली देख लीजिए टिल डेट दुनिया मुझे लगता है कि दुनिया चलती भी है इन्हीं से. मैंने कहा ना जैसे एक घर चलता है, एक खानदान चलता है, वैसे दुनिया भी औरत से ही चलती है. बिल्कुल सही बात आपने फरमाई. अब्दाल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, मीडिया में आप रहे, रेडियो ब्रॉडकास्टर आप रहे, रेडियो में तो आप मुझे बताइए कि रेडियो का कितना असर रहा, और खासकर एक औरत को अगर लेंगे तो उनके नरेटिव्स को लाके, उनके राइट्स को लाके, जेंडर इक्वालिटी को लाके कितना मुतासिर किया है रेडियो ने आज तक. आने से पहले मैं भी एक हिंदी शेर अर्ज करना चाहता हूँ जो औरत के बारे में कहा गया है. नारी तुम श्रद्धा हो, श्रद्धा मीन्स फेथ. नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में. पीयूष स्रोत सी अमृत, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में. कितनी महान वो पिक्चर है इसमें जी औरत की, है ना जी. या फेथ है ये, फेथ. Now you can understand and realize the importance of faith. When there is no faith, we are nothing. Without faith, we are nothing. है ना? तो अब हम आते हैं अपने रेडियो की तरफ. ये तो मानी हुई बात है. तो रेडियो एक ऐसा आला भी है, ऐसी चीज भी है जिसको चलाना भी आसान है, उस पर बहुत कुछ कहना भी आसान है.
ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پروگرام کے لیے 2-4 گھنٹے یہاں لگنے ہیں، ہے نا؟ جی اس میں تو ریڈیو کم سے کم 2-4 گھنٹے کے پروگرام بالکل براڈ کاسٹ کرتا عوام کے لیے. سب سے بڑی خوبی ہے ریڈیو کے لیے اٹس ریچ آؤٹ. مطلب اٹ کین گو ٹو ایکسٹینڈ کارنرز یس آف دا کنٹری, آف دا ولیج, آف دا سٹی ویئر یو لیو, ہے نا؟ تو وہاں جا کر جو فار فلنگ ایریاز میں لوگ رہتے ہیں, جہاں ابھی روشنی پہنچی ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ زیادہ دیکھ سکیں, پڑھ سکیں, لکھ سکیں, تو ان کو ان باتوں کے بارے میں جانکاری دینا اور اس جانکاری کو ان تک پہنچانا, انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا, یہ ریڈیو والے کے لیے بہت آسان ہے. آپ نے دیکھا ہمارا اپنا جو سری نگر کا اسٹیشن رہا ہے, ریڈیو کشمیر سری نگر, اس نے گزشتہ 70 سال میں اتنا کام کیا, یعنی پورے اس سماج کو, یعنی سماج کے ہر مسئلے کو کھنگال کے رکھ دیا ہے. میرے خیال میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہوگا, چاہے وہ عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, مرد کے ساتھ, گھریلو زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, ایگریکلچر کے ساتھ ہو, ہر چیز کے ساتھ اس کو ریڈیو نے کھنگالا ہے. اور اس وقت اب چونکہ یہ دونوں ادارے زوال کی طرف جا رہے ہیں, اتنا ہو نہیں پاتا ہے, یا تو آؤٹ سورس ہوگا, باہر سب کچھ آتا ہے باہر سے, لیکن تب بھی ریڈیو جو ہے اس وقت بھی کرتا ہے, اس وقت بھی فار فلنگ ایریاز میں جاتے ہیں, وہاں لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جو شاید شہر پہنچ کر وہ تھوڑا ہچکچائیں گے بات کرنے سے. جب گاؤں کا, دور گاؤں کا کوئی آدمی شہر آتا ہے نا, پھر اس سے آپ بات کرتے ہیں, وہ اتنا مطلب ریلیکس ہو کے بات نہیں کر سکے گا جتنا وہ اپنے گاؤں میں کرے گا. تو یہ فائدہ ہے کہ جب اپنا ریڈیو سیٹ, اپنا ریکارڈنگ سیٹ وہاں پہنچ کر ہم ان سے بات کرتے ہیں, بہت سارے مسائل کا حل نکلتا ہے. مطلب گاؤں میں ہم بلاتے ہیں عورتوں کو, مردوں کو ایک ساتھ, ان کو ایک دائرے میں رکھتے ہیں. میں یہاں پہ معافی لینا چاہوں گی آپ سے, میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کی عورت کو اور اس وقت کی عورت کو کتنا ڈیفرینشیٹ کرتے دیکھتے ہیں؟ آسمان زمین کا فرق ہے. اس وقت تو سرکار کی طرف سے بھی اتنی سکیمیں ہیں جو گاؤں کے کارنرز تک پہنچ جاتی ہیں, جن سے گاؤں کی عورتوں کو اتنا فائدہ ملا ہے, آپ یقین نہیں کریں گے کیا کیا چیزیں مہیا رکھی ہے سرکار نے. اور اس میں اب یہ جو ایجنسیز ہیں, این جی اوز ہیں خاص طور سے, ان کا بھی ایک اچھا رول بنتا ہے کہ ساتھ ساتھ سرکار کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان کے ہم پلا جائیں اور وہ بھی اپنا فرض نبھائیں. اسی طرح ہم ریڈیو والے ہیں, ہمارا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ ہم مائکروفون لے کر اپنے اسٹیشن سے, اسٹوڈیو سے نکل کر وہاں عورت کے سامنے رکھیں, ان سے کہیں کیا پریشانی ہے آپ کو, کیونکہ ان کے ایسے تکالیف ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر بھی نہیں سمجھتا ہے. کوئی اپناپن جب تک نہ آئے تب وہ ایکسپریس کرتی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے نا. اور گاؤں والے اس کو کہیں گے پیر صاحب کے پاس لے کر, اس کو تصرف ہو گیا ہے. وہ تو تصرف ہوتا ہے, وہ تصرف اس کو نکالنا ہے ذہن سے, اور اس کا ذہن اتنا صاف کرنا ہے, اس کو ذہنی طور اتنا ترقی یافتہ اور سینسیٹیو بنانا ہے, حساس بنانا ہے کہ یہ مسائل ہیں, یہ اس طرح سے ہوں گے, اپنے مرد کے ساتھ ٹھیک طرح سے رہنے سے ہوگا, بیلنس ہوگا گھر میں, یہ سب چیزیں آگے بڑھیں گی. میم میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایجوکیشن کا کتنا بہت بڑا رول رہا ہے جنڈر ایکویلٹی کو لے کے, کیونکہ آپ اسی شعبے سے ہیں. ابھی ہمیں اس میں کچھ اور ضرورت کرنے کی ہے مزید, یا ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں؟ یہ بہت ہی اچھا عمدہ سوال ہے کہ ہم لوگوں میں بھی یہ ایک خیال ہے, ایک کامن نوشن ہے کہ جتنی زیادہ ایجوکیشن, تعلیم بڑھے گی اتنی زیادہ لوگوں کے ذہن کھلیں گے, اور اگر کہیں پہ نا انصافیاں ہو رہی ہے, انجسٹس ہو رہا ہے, جنڈر انیکویلٹی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میرا اس کے بارے میں کچھ اور بھی ایک نوشن ہے کہ آپ تعلیم کس چیز کو کہتے ہیں, ایجوکیشن کسے کہتے ہیں. اگر آپ کلاس رومز کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ ڈگریز کی بات کر رہے ہیں,
اگر آپ پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں تب تو وہ تعلیم جو ہے وہ ریفارمز نہیں لائے گی، کیونکہ آج کل کی جو ایجوکیشن ہے وہ کتنی ویلیو بیسڈ ہے اور وہ کتنی گول اورینٹڈ ہے، اس پہ بہت زیادہ بحث ہونی چاہیے. تعلیم اگر اچھے طریقے سے دی جائے، ہالسٹک ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں بچے کی ہو جائے، تب شاید یہ جو ہمارے سوسائٹی میں جتنی بھی ڈفرینسز ہیں، مرد اور عورت کے بیچ میں جو ایک کلیش ہے، ایک فیمنزم کا جو ایک کافی زیادہ ہلا گلا چل رہا ہے، وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بہت اچھی طرح ہم ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کانسیپٹ آف ایجوکیشن کیا ہے، بیونڈ دا کلاس روم جو ایک ایجوکیشن ہے وہ کتنی زیادہ اس میں ریگر ہے، اس میں کتنی زیادہ امپیکٹ آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اور اگر ایسا ہی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک حل ہے سب پرابلمس کے لیے، تب آج یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سیناریوز وہ نہیں ہوتے. آپ دیکھ رہے کہ ویمن کے اگینسٹ کتنی وائلنس ہو رہی ہے انڈیا میں، انڈیا کے باہر کتنی وائلنس ہو رہی ہے، ورک پلیسز پہ کتنی ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اور جب ہم ورک پلیسز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہی ایک مائنڈ سیٹ ہے، ریگریسو مائنڈ سیٹ ہے کہ عورت کو ود ان سرٹن لمیٹیشنز ڈیسنسی دکھانی ہے، کیونکہ اس کو گھر والوں نے باہر جانے کا اجازت دی ہے. لیکن کیا یہ ادر وے راؤنڈ نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ مرد لوگ بھی کام کرتے ہیں؟ تو کیا یہ ان پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جو آپ کا کو ورکر ہے آپ اس کو ڈگنیفائڈ وے سے اور ایک ایز اے ایکول کو ورکر جو ہے اس کو مانے، نہ کہ یہ کہ آپ اس کو ہراس کرے. اور کتنے سارے ایسے ہراسمنٹ کیسز ہیں جہاں ورک پلیسز پہ ابھی کوئی بھی ایک پورا ایک کوئی مکمل ایک ایڈریسل میکانزم نہیں ہے. کچھ گائیڈ لائنس ہے لیکن وہ فالو نہیں کی جاتی ہے. اب پھر ڈاوری ڈیتھس کی بات کیجیے، ڈومیسٹک وائلنس پہ جو ہماری سائلنس ہے، وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈسٹرب دیٹ سائلنس اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس. اگر ہمارا معیار اتنا بدل. آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو یہاں پہ کاٹ رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے. میں آپ تینوں سے میسج لینا چاہوں گی. ناہیدہ میم، میں آپ سے پہلے میسج لینا چاہوں گی. کیا کہیں گی آپ اس پروگرام میں ہماری تمام خواتین کو جو آج کا دن منا رہی ہیں؟ میری طرف سے ایک ہی یہ ہے کہ ہمت نہ چھوڑنا. جی، بس ہمت سے ڈٹے رہو، کیونکہ جو ایک عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا ہے. صرف مطلب ایک عورت میں یہ ایک چیز ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بولا ہے، وہ پورے پریوار یا سب کے لیے سوچتی ہے. چاہے آفس ہو وہاں پر بھی سب کے لیے ہی سوچے گی وہ. بالکل. تو ایک جو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آگے بڑھنا ہے اور ان اے ویری ڈگنیفائڈ وے. جہاں پر آپ کو لگے کہ نہیں کوئی ہمیں کر رہا ہے کچھ مطلب روک رہا ہے تو وہ نہیں ماننا ہے. میم آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ میں یہ کہوں گی کہ عورت جو ہے she has to first understand herself، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شخصیت کو سمجھیے اور اپنے آپ کو ویلیو کرنا سیکھیے. اور جب بھی آپ جنڈر ایکویلٹی کی بات کر رہی ہیں تو آپ یہ بات اس طرح کریں کہ آپ مردوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑنا ہے. سر آپ جنگ نہیں لڑنا ہے. جہاں تک دونوں کا سوال ہے، ایک شعر اس کے لیے بھی عرض کروں. کچھ تم بھی بدل کر دیکھو، کچھ ہم بھی بدل کر دیکھیں، ممکن ہے سفر ہو آسان. ہے نا؟ جی، مطلب وہ فالسی کو کے جال میں نہیں پھنستا ہے. بہت شکریہ آپ مہمانوں کا. مجھے یہاں پہ آپ کو کٹ کرنا پڑا کیونکہ آپ کو پتہ یہ بہت کم وقت ہے. آپ دیجیے ہمیں اجازت. آپ کا آج کا یہ دن بہت مبارک آپ سب خواتین کو. اللہ حافظ. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. دیش کے آय कर दाता ہیں دیش کے ہیرو جو समय سے अपना अग्रिम